بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے سمیسٹر کے عظیم اسکالرز السلام علیکم۔ جدید شعری ادب کا جو پرچہ ہے، اس میں ہم نے ایک بہت معروف اور بہت قد آور شخصیت کو شروع کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ ویسے تو ایک مجھ سا نالائق شخص ایک اتنی بڑی شخصیت پر بات کیا کر سکتا ہے، یا اس کے کیا پہلو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شعراء خصوصاً جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، جدید اردو نظم کے حوالے سے اور جدید غزل کے حوالے سے، ان کے وہ کچھ پہلو جو زیادہ معروف ہیں، جن پر زیادہ بات کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے مختلف کانفرنسوں میں اور محفلوں میں، تو وہ یہاں ہم بھی دیکھ لیں، انہیں ہم بھی پڑھ لیں کہ جو ان کے زیادہ معروف پہلو ہیں، جن پر زیادہ بات ہوتی ہے۔ تو نظم کے ایک معروف شاعر جنہیں ہم شروع کر چکے ہیں، نون میم راشد۔ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ 20ویں صدی کے ہم عظیم نظم نگاروں کا اگر تذکرہ کریں یا ان کی فہرست بنائیں تو نون میم راشد کے بغیر وہ کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ راشد جدید نظم کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ راشد کے جدید نظم میں بہت کمالات ہیں۔ جدید نظم کو، آزاد نظم کو راشد نے عروج بخشا ہے۔ تو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم راشد کے جو 4 شعری مجموعے ہیں، چونکہ یہاں ہمارے پیپر میں شاعری کے حوالے سے ہم نے راشد کو دیکھنا ہے، ویسے بھی راشد کی زندگی کا جو غالب پہلو ہے، جو نمایاں پہلو ہے، وہ شاعری ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم ان کی نظم پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے ان کے 4 شعری مجموعوں پر مختصر بات کریں گے، جس سے نظم پر بھی بات ہو جائے گی، جو ان کی نظم گوئی ہے، جو ہمارا ایک اگلا سوال ہے، اس پر بھی ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی اگر ہم ان مجموعوں کا ذکر کریں گے۔ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ان مجموعوں میں بھی تو شاعری کا ذکر ہے نا، تو جب ہم ان مجموعوں پر بات کریں گے تو وہ ان کی نظم گوئی پر بات ہو رہی ہوگی، لیکن نظم گوئی پر میں کوشش کروں گا کہ ہم الگ سے بھی بات کریں۔ تو پہلے یہ 4 مجموعے جو ہیں، ان کا ہم مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں اور ان کی نظم کے بارے میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پچھلی گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے، اس میں 2 نظموں کا حوالہ میں نے دیا تھا کہ ان کے اقتباسات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور پھر اگلی گفتگو یعنی ان کے دوسرے شعری مجموعے پر کچھ بات کریں گے۔ تو نظم جو رقص ہے، اس سے ایک اقتباس میں نے لیا جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، ڈر سے لرزاں ہوں کہیں ایسا نہ ہو، رقص گاہ کے چور دروازے سے آ کر زندگی ڈھونڈ لے مجھ کو، نشان پا لے میرا اور جرم عیش کرتے دیکھ لے۔ یاد ہے ایک رات زیر آسمان نیل گون، یاد ہے مجھ کو وہ تابستان کی رات، چاند کی کرنوں کا بے پایاں فسوں پھیلا ہوا، سرمدی آہنگ برساتا ہوا ہر 4 سو، اور میرے پہلو میں تو، میرے دل میں یہ خیال آنے لگا،
غم کا بحر بے کراں ہے یہ جہاں، میری محبوبہ کا جسم ایک ناؤ ہے، سطح شور انگیز پر اس کی رواں، ایک ساحل ایک انجانے جزیرے کی طرف اس کو آہستہ لیے جاتا ہوں میں نے عرض کیا تھا کہ اس مجموعے میں جو راشد کا رومانوی پہلو ہے یا جو رومانی شاعری کے تاثرات ہیں، میں نے عرض کیا تھا جن دو شخصیات کے ان پر کچھ اثرات تھے، تو یہ چیزیں دیکھنے میں کو مل جاتی ہیں۔ اب اسی طرح میں نے دوسری نظم جو خودکشی ہے وہ بھی، کیونکہ اختتام ہوتا ہے اس مجموعے کا اس نظم پر، اور وہ محض اتفاق نہیں لگتا، وہ لگتا ہے کہ واقعی سوچ سمجھ کر بات کی گئی ہے، تو اس نظم سے بھی ایک چھوٹا سا اقتباس: کر چکا ہوں آج عزم آخری، شام سے پہلے ہی کر دیتا تھا میں، چاٹ کر دیوار کو نوکے زباں سے ناتواں، صبح ہونے تک وہ ہو جاتی تھی دوبارہ بلند، رات کو جب گھر کا رخ کرتا تھا میں، تیرگی کو دیکھتا تھا سر نگوں، منہ بسورتے راہ گزاروں سے لپٹتے سوگوار، گھر پہنچتا تھا میں انسانوں سے اکتایا ہوا، میرا عزم آخری یہ ہے کہ میں کود جاؤں 7ویں منزل سے آج۔ دیکھیں، ہم انشاءاللہ بات کریں گے تو یہ راشد کی جو لفظیات ہیں کہ منہ بسورتے راہ گزاروں سے لپٹتے سوگوار، یہ چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ ان چیزوں کو راشد نے ایسے بیان نہیں کر دیا، ان کا ایک سیاق و سباق ہے، یہ چیزیں راشد کو متاثر کرتی تھیں، راشد نے ان چیزوں کو شعوری طور پر استعمال کیا ہے، یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اب دوسرا مجموعہ جو ہے ایران میں اجنبی، جو 1955 میں چھپا، اپنی فضا اور موضوعات کے لحاظ سے ماورا سے بہت مختلف ہے۔ ماورا وہی پہلا مجموعہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں ایک فوجی افسر کی حیثیت سے ان کا زیادہ عرصہ ایران میں گزرا۔ اس کتاب کی دوسری اشاعت کے موقع پر راشد دیباچے کے آخر میں لکھتے ہیں، یہ نظمیں اس ایران کی یادگار ہیں جس پر جنگ نے اپنا منحوس سایہ ڈال رکھا تھا۔ دیکھیں، جب وہ خود اس طرح کہہ رہے ہیں تو پھر اس سے کیسے منہ موڑا جا سکتا ہے؟ اب یہ انہوں نے ایران میں جو اجنبی تھا اس کا دیباچہ لکھا تھا، جو المثال سے چھپا بھی تھا۔ اس مجموعے کی پہلی چند نظمیں ماورا کی فضا کا تسلسل معلوم ہوتی ہیں، یہی لگتا ہے کہ جو موضوعات یا جو فکر اس میں تھی یہ وہی آگے چلتی آ رہی ہے، لیکن نظم جو ہے پہلی کرم سے بعد کی نظموں میں فضا بالکل مختلف ہو جاتی ہے، پھر وہ ماورا کا تسلسل نہیں لگتا، پھر وہ ان کا ایک انفرادی رنگ لگتا ہے، پھر لگتا ہے کہ راشد اس میں الگ ہیں سب سے۔ ایران میں اجنبی کا ذیلی عنوان قائم کر کے جو 13 نظمیں ایک ساتھ درج کی گئی ہیں اور جنہیں راشد نے کینٹو قرار دیا ہے، اس زمانے کے ایران کے حالات کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ یورپی اور روسی سامراج نے اپنی اقتصادی اور سیاسی مفاد پرستی کے لیے یا مفادات کے تحت ایک شطرنج کی بساط بچھا رکھی تھی اور مہرے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ اس مہرہ بازی کا مقصد یہ تھا کہ سامراجی طاقتیں ایشیا کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ سے اپنے مفادات حاصل کریں۔
اپنا فائدہ حاصل کریں انہیں لوٹ مار کر کے۔ برطانیہ، روس اور فرانس ایران کو اپنے شکنجے میں کسنے کے لیے مختلف داؤ پیچ آزما رہے تھے۔ نون میم راشد اس مجموعے میں استعمار دشمن اور عوام دوست شاعر کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دور میں وہ اس نقطہ نظر کا پرچار کرتے ہیں کہ کسی نظریے یا عقیدے کو انسان پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اشتراکیت، سرمایہ داری، فسطاطیت، مذہبی تنگ نظری میں سے کسی بھی سانچے میں انسانوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، آزادی رائے پر پابندیاں لگانا اور کسی قسم کا استحصال انسانوں کو مسرت سے محروم کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ راشد انسان کی یہ مسرت نہیں چھیننا چاہتے تھے، وہ انسان کو آزادی رائے کا پورا حق دینے کے قائل تھے اور حق دلانا چاہتے تھے۔ راشد نے جو سامراجی عزائم تھے کو شکست دینے کے لیے ایشیائی ممالک کے اتحاد و اتفاق کو ضروری سمجھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایشیائی ممالک اگر آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر ان ممالک کے عزائم کو شکست دی جا سکتی ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ تمام ایشیائی ممالک استعماری طاقتوں کی زنجیروں میں گرفتار ہیں اور تقریباً ایک جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، استعماری طاقتیں جہاں اپنا پنجہ گاڑے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگوں کے، وہاں جو ممالک ہیں ان سب کے ایک سے مسائل ہیں تقریباً۔ اب اس زنجیر کو ایشیائی ممالک کی بیداری اور باہمی اتحاد و توازن اتحاد و تعاون جو ہے وہی توڑ سکتا ہے، ان کی آپس میں یکجہتی ہی اسے توڑ سکتی ہے۔ اب ایک نظم جو ہے من و سلویٰ، اس سے چند سطرے میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، اس بات کی وضاحت کریں گے۔ بس ایک زنجیر، ایک ہی آہنی کمند عظیم، پھیلی ہوئی مشرق کے ایک کنارے سے دوسرے تک، میرے وطن تیرے وطن تک۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ وہی مسائل ہیں، اگر جو استعماری طاقتوں نے جہاں جہاں ان کا غلبہ ہے وہ ممالک جو پس رہے ہیں ان کے مسائل بھی ملتے جلتے ہیں۔ راشد کا خیال ہے کہ دوسری عالمی جنگ اور اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ ایشیائی ممالک کے لیے سامراجی طاقتوں سے آزاد ہونے کا اچھا موقع مہیا کر رہے ہیں، جن سے ان ممالک کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نظم زنجیر سے ایک اقتباس اور ہے: شکر ہے دنبالہ زنجیر میں، ایک نئی جنبش نئی لرزش حویدہ ہو چلی، کوہساروں ریگزاروں سے صدا آنے لگی، ظلم پروردہ غلاموں بھاگ جاؤ، پردہ شبگیر میں اپنے سلاسل توڑ کر، چار سو چھائے ہوئے ظلمات کو اب چیر جاؤ، اور اس ہنگامے باد آورد کو ہیلائے شب خون بناؤ۔ ایران میں اجنبی، جو راشد کا شعری مجموعہ ہے، دوسرا شعری مجموعہ، کی متعدد نظمیں فنی طور پر ماورا کی نظموں سے آگے ہیں۔ اس میں فن کی پختگی نظر آتی ہے، فن ترقی کرتا نظر آتا ہے۔ اب اگر اگلے مجموعے کی ہم بات کریں تو وہ لا مساوی انسان ہے۔ لا لکھ کر پھر مساوی کی علامت لگائیں گے، مساوی لکھیں گے نہیں، آگے انسان۔ تو یہ ایران میں اجنبی جو دوسرا مجموعہ تھا اس کے 14 سال بعد شائع ہوا۔ اس دوران راشد اقوام متحدہ کے
ریڈیو ڈویژن میں کام کر رہے تھے۔ نیو یارک کے علاوہ تہران، جکارتہ اور کراچی میں بھی اقوام متحدہ کے تحت ملازمت کرتے رہے۔ اس مجموعے کی تخلیق کا پس منظر ایران میں اجنبی کے زمانے سے مختلف اور وسیع تر ہے۔ اگرچہ اس مجموعے میں کئی نظمیں انسانوں کے اجتماعی مسائل کے بارے میں بھی ہیں، لیکن اب راشد کی توجہ انسانوں کی اجتماعی اور اپنی ذاتی نفسیات کی طرف ہونے لگی۔ وہ اپنی شخصیت کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش میں زیادہ منہمک نظر آتے ہیں، اور انسانی تفہیمات اور انسان کی جو تفہیم ہے یا اسے بیان کرنے کے لیے بھی اپنی ہی ذات کو بنیاد بناتے ہیں۔ یہاں یہ پہلو غالب کا راشد کا نظر آتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے درج ذیل نظموں کو بطور خاص دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ایک فہرست میں مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو میں بات عرض کر رہا تھا اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ اس میں ایک حسن کوزہ گر ہے، میرے بھی ہیں کچھ خواب، وہی کشف ذات کی آرزو، چلا آ رہا ہوں سمندروں کے وصال سے، وغیرہ ایسی نظمیں ہیں جن میں یہ پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ اب کچھ باتیں اور اس مجموعے کے حوالے سے کچھ اور نظمیں بھی ہیں۔ دل میرے صحرا نورد پیر دل میں بھی، اور میں بھی باطن کی صلاحیتوں کو دنیا کی کایا پلٹنے کے لیے ضروری قرار دیتا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ نظمیں ہیں جن میں وہ باطن کی صلاحیتوں کو دنیا کی جو کایا ہے وہ پلٹنے کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ اسرافیل کی موت ایک نظم ہے، اور آنکھیں کالے غم کی، اسی طرح بے پر و بال وغیرہ، ان میں اظہار رائے کی پابندی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہی جو بات ہم عرض کر رہے تھے کہ راشد یہ کہتے تھے کہ رائے کی جو آزادی ہے اس کا حق کسی صورت بھی نہیں چھیننا چاہیے۔ اب اس میں ایک بات اور، اس دور میں راشد کسی ایسے نئے انسان کے وجود کے آنے کے خواب دیکھتے ہیں جو اپنی زندگی اپنے رویا، یعنی جو کچھ خواب و خیال کی ایک دنیا ہے کے مطابق بسر کر سکے، اور نظریات کے بنے بنائے سانچوں کے مطابق اسے زندگی گزارنے پر مجبور نہ کیا جائے، وہی پابندی نہ اس پر لاگو کی جائے۔ ان نظموں میں راشد وجودی سوچ کے، وجودیت کا جو آپ جانتے ہیں، وجودی سوچ کے قریب دکھائی دیتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ایک اقتباس ایک نظم سے ہے، اور پھر اس تیسرے مجموعے پر جو ہماری مختصر سی گفتگو ہے اسے بھی ختم کرتے ہیں۔ نظم ہے بے مہری کے تابستانوں میں۔ کیا یہ کہنا جھوٹ تھا اے جاں، انسان سب بیش بہا ہے، کیوں اس کی رسوائی ہو بے بصری کے بازاروں کی بے مایا دکانوں میں۔ کیا یہ کہنا جھوٹ تھا اے جاں، ہم سب ہست ہیں ہم کیوں جان دیں، مذہب اور سیاست کے نابودوں پر موہموں کو فوقیت دیں، آگہی کی آنکھوں سے موجودوں پر۔ اب دیکھیں کیا باتیں ہیں، وہی کہ انسان کی جو آزادی کا حق ہے، اسے جو اپنی مرضی سے وہ کہنا چاہتا ہے وہ کسی طرح بھی نہیں چھیننا چاہیے۔ تو اب ہمارے پاس جو ان کا آخری مجموعہ ہے گمان کا ممکن، اس پر بات ہے
تو وہ انشاءاللہ اب اگلی گفتگو میں پہلے گما کا ممکن اس کا تھوڑا سا تعارف اور یہ بتایا جائے گا کہ اس میں کس قسم کی نظمیں ہیں، اور پھر راشد کی نظم گوئی پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ تو پھر انشاءاللہ ساتھ میں کچھ امتحانات کے حوالے سے بھی چیزیں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ پیپر کس طرح سے آئے گا آپ کو، اور کس طرح لکھنا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔